الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. محترم سامعین کرام، آج کے خطبے کا عنوان ہے خاتمہ. انسان کا خاتمہ، ایک تو خاتمہ حسن ہوگا یا خاتمہ بالسوء ہوگا. اسی کے عنوان پہ جو آج کا خطبہ تھا اسی کا ترجمہ اور اسی کے متعلق چند احادیث اور آیات آپ کے حضرات کے سامنے پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں. خاتمہ کس کے بارے میں؟ جو خاتمہ جو ہے وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت ہی نازک مسئلہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے خاتمے پہ ہے. اس لیے انسان کو، خصوصاً مومن کو، ہمیشہ اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ میرا خاتمہ کس طرح ایمان پر ہو جائے. ایک تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ صحابہ سے ملا جن کو اپنے ایمان پہ خوف تھا، ہمارا ایمان یعنی مرتے ہم کو کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اکابرین جو ہے اپنے ایمان کے تعلق سے اور اپنے خاتمے کے تعلق سے بہت فکر مند رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان جو ہے جنت کے عمل کرتے رہتا ہے اور جنت کے اور اس کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فرق ہوتا ہے، یعنی ایک ہاتھ کے بعد وہ سیدھا جنت میں. لیکن پھر جو ہے تقدیر کا نوشتہ جو ہے اس پہ غالب آتا ہے اور پھر وہ ایسے عمل کرنے لگتا ہے، جہنم والے عمل کرنے لگتا ہے اور اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا اس کے اور جنت کے درمیان میں. اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ جہنم کے عمل کرتے رہتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے اور پھر تقدیر کا نوشتہ اور تقدیر جو غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والے عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. حدیث کا پس منظر اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں لڑائی میں شریک تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں اس لڑائی میں شریک تھے. ایک مسلمان جو ہے، ایک صحابی جو ہے بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اش کرنے لگے اور ان کی بہت تعریف کرنے لگے. کہا کہ اس جیسا آج ہمیں کوئی نہیں لڑا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنا تو فرمایا کہ وہ تو جہنم میں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے کہ اگر وہ جہنم میں تو ہم لوگوں کا کیا؟ پھر ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے جیسا اس نے لڑا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. چنانچہ انہوں نے اس صحابی کا تعاقب کیا اور ان کے پیچھے چلتے رہے. وہ جہاں جہاں جاتے تھے ان کے پیچھے چلتے تھے. جب دیکھا تو وہ زخمی حالت میں ہیں اور زخم کی تاب نہیں لا رہے ہیں. زخم ان کو جو جنگ کے میدان میں جو لگے تھے اس سے وہ ایک دم یعنی برداشت کے باہر ہو گئے ان کے. اور انہوں نے کیا کیا، ان جو مجاہد تھے انہوں نے اپنی تلوار نکالی، تلوار ساتھ میں تھی، اس تلوار کو الٹا کیا، اس کی دھار اپنے سینے پہ رکھی اور سینے پہ اور تلوار پہ اپنے آپ کو ڈال دیا اور خودکشی کر لی. جب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو دیکھا تو بہت تعجب ہوا. آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا کہ انہوں نے تو خودکشی کی. خودکشی کرنا تو حرام ہے. جو شخص خودکشی کرتا ہے جہنم میں اس عمل کو کرتے ہی رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ بظاہر انسان جو ہے جنت کا عمل کرتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ جنتی لگتا ہے، لیکن وہ تو جہنم ہی ہوتا ہے. اور بعض لوگ جہنم والے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا فیصلہ جنت کے لیے ہوتا ہے. تو انسان کو جو اپنے خاتمے کے تعلق سے جو فکر مند رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ کس طرح یعنی ایمان پہ ہو. اور حسن خاتمے کے تعلق سے جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ روایت میں آتا ہے کہ حسن خاتمہ مثال کے طور پہ جس شخص کو ایمان پہ موت نصیب ہو. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس پر استقامت کے ساتھ رہے. ثم استقاموا، مرتے دم تک. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں. اس کی موت کی دنیا میں ہی اس کو علامات ظاہر کیے جاتے ہیں حسن خاتمے کے. کچھ حسن خاتمے کے علامات جو ہے مرنے والے کو خود محسوس ہوتے ہیں اور کچھ علامات ایسے ہیں جو مرنے کے بعد لوگوں کو ظاہر ہوتے ہیں. تو جب وہ موت کا اس کا
کا قریب ہوتا ہے اسی وقت فرشتے آتے ہیں اس کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ کچھ خوف نہ کرو, کچھ قلق نہ کرو, رنج نہ کرو, وابشروا بالجنہ اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماتن جو ہے اپنے ایمان کے تعلق سے اور حسن خاتمے کے تعلق سے جو ہے فکر مند رہے. کتابوں میں بہت سارے حسن خاتمے کے جو ہے علامات بیان کی گئی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر پیشانی پہ پسینہ آتا ہے تو یہ بھی حسن خاتمے کی علامت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی موت اس طرح آتی ہے کہ پیشانی پہ اس کے پسینہ آتا ہے, تو یہ بھی علامت ہے حسن خاتمے کی. اسی طرح اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, یہ بھی علامت ہے حسن خاتمے کی. طاعون کی بیماری میں جو مر گیا یہ بھی علامت ہے حسن خاتمے کی. کوئی عبادت کرتے کرتے نماز کی حالت میں یا قرآن پڑھتے پڑھتے یا کسی بھی عمل کو جو اللہ کے لیے کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ, تو یہ بھی حسن خاتمے کی علامت ہے. لیکن یہ صرف علامت ہے, ہم اس طرح کہہ سکتے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہوگا, لیکن اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً یہ جنتی ہے, سوائے ان حضرات کے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. ہم اللہ سے حسن گمان رکھ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے کہ انشاءاللہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے, بہت اچھا عمل تھا, لیکن اس طرح حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے.